السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بھائیو، ہم معراج کا بیان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کر رہے ہیں، تو یہ دوسرا لیکچر ہے، اور انشاءاللہ جتنی تفصیل کے ساتھ اور اسباق اور حکمتوں کے ساتھ آپ یہ بیان سنیں گے معراج کے، اور یہ 5-6 لیکچر تقریباً اندازاً کم و بیش ہو جائیں گے۔ تو آج ہم دوسرا جو لیکچر ہے معراج کے حوالے سے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بیان کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ بات تمہیداً ہو چکی ہے کہ سن میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن 10 نبوی کو معراج ہوئی یا 12ویں سال، ہجرت سے 1 سال پہلے۔ تو جو بھی ہو، 12ویں سال ہو یا 10، اور 12 ربیع الاول کی 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا، مہینہ ربیع الاول کا، اور 12 تاریخ، اور بعض کہتے ہیں 17 تاریخ، یعنی کہ ربیع الاول کے مہینے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو رجب کا جو مہینہ ہے وہ ضعیف آ رہی ہے بات، لیکن وہ ضعیف قول ہے اس کے مقابلے میں۔ اب بھائی ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ایسی رات تھی، نہ تو آپ کی زندگی میں پہلے آئی نہ بعد میں آئی، اتنی یہ غیر معمولی رات تھی۔ ہوا یہ کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ کے گھر کی جو ہے وہ چھت کھل گئی، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چھت سے کے ذریعے اوپر سے نیچے آئے۔ سوال بھی دروازے سے آ جاتے، یہ چھت کو پھاڑ کر اس سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیداً آپ کو تیاری کروائی ہے کہ اب آپ کے ساتھ غیر معمولی واقعات پیش آئیں گے۔ دروازے سے آنا معمول ہے، چھت سے آنا معمول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آپ کو تیار کیا ہے، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں نیند اور بیداری کی جو ہے کہتے ہیں کہ کیفیت میں تھے، اور آپ کے علاوہ اور بھی لوگ جو ہے ادھر سو رہے تھے۔ تو اتنے میں 2 فرشتے آئے، ایک کہنے لگا کہ یہ 2 آدمیوں کے درمیان جو تیسرے ہیں یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے ہیں، زمزم کا جو پانی ہے ادھر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے مبارک کو شق کیا ہے، چیرا ہے، پھر آب زمزم کے پانی سے دھویا ہے، اور پھر وہ سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت بڑھی ہوئی تھی، اور آپ کے سینے میں اس نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی، حکمت اور ایمان انڈیل دیا، بڑھ دیا، پھر سینہ مبارک بند کر دیا۔ گویا یہ ایسا آپریشن تھا جس میں کسی قسم کی آپ کو تکلیف، درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں یہ روحانی تھا، تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ صحابی کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اس کا نشان دیکھا کرتے تھے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، توبہ نعوذ باللہ، کوئی برا نہیں لگتا تھا، قطعاً برا نہیں لگتا تھا، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ آپ کے سینہ مبارک کو جو ہے وہ چاک کیا گیا، یعنی کہ آپریشن کا تصور، اور دل نکال کر دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب سینہ مبارک کو بند کیا گیا، تو اس میں کیا سبق ہے؟ اصل میں اللہ کی نظر ہوتی ہے بندے کے دل پر، تو دل کو وضو کروایا گیا ہے،
تاکہ جو آپ نے جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے اور جو تجلیات مشاہدات کرنے ہیں تو دل میں اتنی طاقت ہو کہ وہ دیکھ سکے۔ دیکھیے نا کہ آپریشن معمولی بندہ ہو تو وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن ڈاکٹر روز آپریشن کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں مریض کو۔ تو دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کو آپ شرع صدر کہہ لیں، شک صدر ہے، یہ شک صدر ہے کہ آپ کا شک صدر جو ہوا ہے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ اختلاف ہے کہ 4 بار ہوا یا 2 بار ہوا، تو میرے حساب سے تو آپ کا نا 3 بار یا 2 بار تو پکا ہے نا، 2 بار پکا ہے کہ بھی ایک معراج کے موقع پر اور ایک جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھے اس وقت آپ کے سینے مبارک کو شک کیا گیا۔ باقی جو 2 ہے نا اس میں اختلاف ہے کہ بھی جب نبوت ملنے کی باری آئی پھر شک صدر ہوا، یا آپ جوانی کو پہنچے تو پھر شک صدر ہوا، تو گویا آپ کا شک صدر 4 مرتبہ ہوا نہیں۔ یہ پکی بات نہیں، پکی بات یہ ہے، پختہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک صدر جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ براق لایا گیا جی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو بغیر براق کے لے جاتا، لیکن یہ نا عزت اعزاز سواری آئی ہے براق۔ یہ براق برق سے نکلا ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، تو گویا کہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی، اتنا وہ تیز تھا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی کے لیے، جیسے بادشاہ خود سواری بھیجے، ہمارے ہاں کہتے ہیں جی فلاں نے خود سواری بھیجی ہے لے جانے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری استعمال نہیں کی، سواری اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو سمجھا رہا ہوں نا بھائی، یہ عزت افزائی ہے، اعزاز ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا روانہ ہوئے تو ہونے لگے تو براق لایا گیا، اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام پڑی ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ کیا تھا براق کا؟ حلیہ کہتے ہیں یہ تھا کہ یہ سفید رنگ کا نا بڑا خوبصورت جانور تھا، گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کی برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پہنچتی یا اس کی پہنچتی ادھر اس کا قدم پہنچتا، گویا ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز تھا۔ اور پھر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سوار ہونے لگے نا، ایک عجیب واقعہ پیش آیا براق پر۔ ابھی سفر کا آغاز نہیں ہوا تھا، آپ ابھی سوار ہونے لگے ہیں نا، تو وہ شوخی کرنے لگا۔ یہ ہمارے صوفی حضرات کہتے ہیں وجد میں آ گیا، بھائی وجد میں نہیں آیا، وہ جانور تھا شوخی کرنے لگا۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارے کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ تو کیا جانے کہ تجھ پر کوئی ایسی ہستی سوار ہی نہیں ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ معزز ہو۔ اس میں واضح طور پر اشارہ تھا کہ آپ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ سواری پہلے نبیوں کی بھی رہی ہے، کہا نا کہ تجھ سے اس سے پہلے اس سے زیادہ معزز جو ہے نا سوار نہیں ہوا۔ تو پچھلے انبیاء سوار ہوئے ہیں لیکن معراج ان کو نہیں کروائی گئی، یہ بات سمجھ لیں۔ تو لیکن یہ جو ہے نا وہ جس نے شوخی کی نا، تو کہتے ہیں وہ سہم گیا اور پسینے میں شرابور ہو گیا، یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر، یعنی کہ اس کو سواری کی عظمت کا احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں جو افضل ترین ہستی ہے وہ مجھ پر سوار ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جانور اگر پہلے تو وہ دنیا کی مخلوقات سے ہٹ کر ہی تھا، لیکن اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سمجھ رہا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جانور بھی بولی سمجھتے ہیں انسانوں کی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بات نہیں کیا کرتے تھے جانوروں سے۔ پھر نا وہ لے کر آپ کو روانہ ہو گیا، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ تھے، لگام پکڑی ہوئی تھی اس کی، اور ساتھ ساتھ اڑتے جا رہے تھے، سبحان اللہ۔
راستے میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزر ہوا۔ سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس نا موسیٰ علیہ السلام ان کی ادھر وہ قبر تھی، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اب اس پر ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بھائیو یاد رکھیے، میں نے تو یہی بات محسوس کی ہے، یہ نا جو بھی قبر والے معاملات، عالم برزخ کے معاملات میں زیادہ دلچسپی اور گہرائی میں لیتا ہے تو وہ تھوڑا سا بھٹک جاتا ہے۔ جتنا آ گیا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات قبر میں نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب اس سے یہ ثابت کرنا کہ وہ زندہ ہیں، بالکل زندہ ہے۔ ان ہمارے یہ بھائیوں کو جو ہے نا یہ غلطی لگی ہے کہ ہم ان کو زندہ ہی نہیں مانتے، توبہ نعوذ باللہ۔ بھئی ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہے، جہان دوسرا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ تو کافر کہتے تھے کہ مر کر مٹی میں مٹی ہو گئے، نبی نہیں، کافر بھی زندہ ہے عذاب کے لیے۔ جب ان کو عذاب جو ہوگا کافروں کو، وہ زندہ ہوں گے تو ان کو عذاب ہوگا نا۔ زندہ ہی نہیں، فرعون زندہ نہ ہو تو اس کو پھر عذاب کیسے ہو؟ تو کافر ہو مومن ہو کوئی بھی ہو، زندہ ہے، جہان دوسرا ہے، اور دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا اگر یہ اصرار کریں کہ بھی نہیں، وہ دیکھیے جی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ بتائیں بیت المقدس میں بھی موسیٰ علیہ السلام ہے، آسمانوں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، تو پھر بھی یہ معجزہ تھا جو کہ عقل سے ہٹ کر ہوتا ہے، بندے کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے نا، بیت المقدس میں بھی نماز پڑھی نا پیچھے، اور آسمانوں پر بھی ہیں، تمام نبیوں نے بیت المقدس میں نماز بھی پڑھی ہے اور اوپر بھی ہیں۔ تو یہ معجزہ ہے، اور معجزہ دلیل نہیں بنتا، معجزہ دلیل نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو برزخ کے کچھ حالات دکھلا دے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو غیر معمولی حالات دکھلانے ہی کے لیے تو یہ کام کیا تھا، سارے غیر معمولی ہے نا۔ تو کوئی قبر میں دیکھے تو اسے تو کچھ نہیں نظر آئے گا، آج بھی چلا جائے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر آج بھی چلا جائے اسے کچھ نظر نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا۔ لیکن اگر بھائی پھر اصرار کریں کہ نہیں جی دیکھیں وہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سمع موتیٰ میں یہ بات کی ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ تو انہوں نے اس دلیل کا یہ جواب دیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ آسمانوں پر سنی کہ نہیں سنی؟ سنی نا۔ تو بعد میں آ کر پوچھا بلال کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے قدموں کی آہٹ آسمانوں پر سنی جا رہی ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو علم ہونا چاہیے نا کہ بھی میں آسمانوں پر تھا، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جس کو جو چاہے دکھلا دے۔ میں آپ کے خواب میں آتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے میں آپ کے خواب میں آیا ہوں، یا میں آ جاؤں یا آپ آ جائیں، آپ کو تو علم نہیں ہوگا جب تک میں نہ بتاؤں۔ اس لیے یہ بات نہیں بنتی، یہ برزخی معاملہ ہے، اور زندہ ہے، بالکل زندہ ہے، جہان دوسرا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ پھر نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نبی علیہ السلام کو جو ہے نا بیت المقدس کی سیل کرائی۔ آپ بیت المقدس گئے ہیں، وہ کیوں؟ یہ قبلہ اول ہے، انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، ہاں جی، اور پھر یہ نا انبیاء کی رہنے کی جگہ ہے، اور نبی علیہ السلام کا قبلہ اول یا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اتنا وہ ہے۔ دیکھیں آج یہودی ظلم کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے، اور اس سے جو ہے نا چار چاند لگ گئے۔ سوال، آسمانوں پر فوراً لے جاتے، پہلے بیت المقدس پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر؟ بھائیو اس لیے کہ کافروں نے، مشرکین مکہ نے بیت المقدس تو دیکھ رکھا تھا۔ اگر نبی علیہ السلام یہ بتاتے کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، اور وہ پوچھتے کیا کیا ہے، اور آپ بتاتے بھی ہیں کہ اتنے دروازے ہیں یہ ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ آپ واقعی گئے ہیں۔ آسمانوں کے بارے میں بتاتے تو وہ تو کسی نے دیکھا نہیں،
تو جو ذات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات بیت المقدس لے جا سکتی ہے، وہ آسمانوں پر بھی لے جا سکتی ہے۔ تمہید اللہ باندھتے ہیں نا، پہلے فرمایا کہ اگر ہم نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتے ہیں تو مریم کو جو ہے نا بغیر شوہر کے بچہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب نا ہوا یہ کہ پھر جب پہنچے نا ادھر تو براق کو ہے نا نبی علیہ السلام نے نا ایک سوراخ کے ساتھ باندھ دیا براق کو، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا ایک چٹان کی طرف، اور اس چٹان میں سوراخ ہو گیا، یعنی کہ ہلکا سا بن گیا، اور براق کو نا اس سوراخ کے ساتھ نا باندھ دیا گیا۔ جو وہ سوراخ ہے نا اس میں اس کو کیا باندھ دیا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے باندھا ہے، اور اس کے بعد نا نبی علیہ السلام سے وہ لے کر خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو باندھا ہے، تاکہ تھوڑا سا اس پہلے والے معمول سے ہٹ کر ہو جائے۔ اور اس میں سبق کیا ہے بھائیو؟ اس میں سبق یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو بھی استعمال کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو یہ براق کا آنا، اس کو باندھنا، اسلام اسباب سے روکتا نہیں۔ یہ صوفی جو لوگ ہیں یہ بالکل گمراہ اور غلط ہیں، جو اسباب کو استعمال کرنے کوئی کفر اور شرک سمجھ لیں۔ نہیں بھائیو، اسباب کا استعمال کرنا سنت ہے، اور اس پر بھروسہ نہیں کرنا، اسباب پر بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ دعا کھانا سنت ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے، دکان کھولنا سنت ہے، رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے بھائیو حقیقی توکل یہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ یہ تحیت المسجد سمجھ لیں کہ آپ گئے ہیں اور ادھر 2 رکعتیں ادا کی۔ پھر بیت المقدس میں انبیاء اکرام اکٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ سوال بھی نمازیں تو ابھی فرض نہیں ہوئی، ابھی جا کر فرض ہونی ہے نا، ابھی آ جائے گا آگے تذکرہ کہ 50 یا 5، تو یہ کون سی نماز پڑھی ہے؟ اور بھئی لوگوں کو نا یہ مشہور ہے کہ یہ 5 نمازیں پھر آئی ہیں معراج کے موقع پر، اس سے پہلے بھی 2 نمازیں تھیں صبح شام کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر آرام فرما رہے تھے، اور پچھلی شریعتوں میں موسیٰ علیہ السلام پر 2 نمازیں تو رہی ہیں، تو اس آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، تو نماز آپ پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، لیکن جو مشہور و معروف انداز میں جو یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہیں، تو اس لیے بیت المقدس میں آ کر آپ نے 2 رکعت تحیت المسجد اور بعد میں انبیاء کو امامت بھی کروائی ہے۔ آپ نے امامت کیوں کی؟ سوال اور کروا لیتے بھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنانا تھا نا، عملی طور پر ثابت ہو جائے کہ آپ تمام انبیاء کے جو ہیں وہ امام ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی۔ دوسرا بعض نے کہا چونکہ ان کی کتابیں منسوخ ہو چکی تھی تو تلاوت کس کی کرتے، اور نبی علیہ السلام نے قرآن تلاوت کی ہے، نماز پڑھی ہوگی، توبہ نعوذ باللہ توراۃ زبور انجیل تو نہیں پڑھی، قرآن مجید ہی پڑھا ہوگا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ پچھلی کتابیں پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور نبی علیہ السلام کی کتاب قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید میں جو آ رہا ہے نا کہ جب میرا نبی آ جائے، ہاں جی، جاءکم رسول مصدق لما معکم ولا تؤمنن به ولا تنصرن، کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا، تو یہ ایک عملی اظہار تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے نا، وہ ایک عملی اظہار ہوگا نمائندگی کرتے ہوئے تمام پچھلے انبیاء کی، کہ اگر میں اس میں نبی امتی بن کر آ رہا ہوں تو یہ عملی اظہار ہے۔ اور پھر اس میں نا یہ بات بھی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں امامت کروانا کہ انبیاء کا اللہ کا حکم مانتے ہیں. جب امام تھے تو امام بن گئے، جب مقتدی ہوئے تو مقتدی بن گئے، اور وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کی ہے. اور یہ بڑی ان کی عاجزی ہے کہ انبیاء اصل میں نا بھائی بھائی ہوتے ہیں. یہ ہمارا ہے تصور، توبہ نعوذ باللہ، کہ مولوی کو برداشت نہیں کرتا، قاری کو برداشت نہیں کرتا، عالم کو برداشت نہیں کرتا. انبیاء میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ سے نکلے نا تو آپ کی خدمت میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پیالے پیش کیے. 2 پیالے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا. تو آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں شراب کا پیالہ پی لیں اور چاہے تو آپ دودھ کا پیالہ پی لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نا دودھ کو جو ہے نا اٹھایا اور نوش فرمایا. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ، فرمایا کہ وہ سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے جس نے آپ کو فطرت کی طرف ہدایت دی. اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. بھئی امت کیوں گمراہ ہو جاتی اگر آپ شراب پیتے؟ اس لیے کہ نبی کا فعل امت کا فعل ہوتا ہے. تو شراب پینے سے عقل چلی جاتی ہے اور بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام شراب پی لیتے تو امت نے تو بدرجہ اولیٰ پینی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا یہ شراب نہیں پی، دودھ پیا، تو امت بھی گمراہی سے بچ گئی. میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ فرمایا آپ کی امت گمراہ ہونے سے جو ہے نا اگر آپ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. بھی گمراہ کیسے ہو جاتی؟ اس طرح کہ بھی ہمارے نبی نے شراب پی ہے، ہم بھی پیئیں گے. توبہ نعوذ باللہ. دوسری بات، دودھ کو فطرت کیوں کہا؟ کہ یہ دودھ جو ہے نا وہ فطرت ہے. اس لیے فطرت وہ ہوتی ہے جس میں آسانی ہو، آسان. تو یہ دودھ جو ہے نا پینے میں آسان، غذائیت میں آسان، بھوک کو اور پیاس دونوں کو مٹاتا ہے. بھوک اور پیاس دونوں کو جو ہے نا یہ مٹاتا ہے. اور فطرت کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی اصل حالت میں ہو، اس میں انسان کے ہاتھ کا عمل دخل نہ ہو، مصنوعی نہ ہو. شراب مصنوعی ہوتی ہے. شراب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک توبہ نعوذ باللہ تیار نہیں کرتے ہیں تیار نہیں. لیکن شراب میں جو ہے نا انسان کے ہاتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا شراب میں. تو مطلب یہ ہے کہ شراب ہوئی مصنوعی اور دودھ ہوا فطرت، کہ وہ اپنی اصل پر قائم ہے. وہ جب کوئی پیتا ہے اس میں تو وہ انسان اس میں اب کوئی عمل دخل نہیں دیتا. پھر فطرت کا مطلب ہے توحید. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ نحل میں کہ ہم خون اور گوبر کے درمیان سے تمہارے لیے خالص دودھ نکالتے ہیں. ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے. مجال ہے کہ اس میں خون کی یا گوبر کی امیزش تک آ جائے، بالکل صاف ستھرا. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جب کسی کو کہنا ہو نا یہ سفید ہے تو کہتے ہیں دودھ کی طرح سفید ہے. تو شرک میں امیزش ہوتی ہے، توحید میں جو ہے نا توحید میں امیزش کسی چیز کی امیزش نہیں ہوتی. بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یعنی کہ معراج کے موقع پر آپ کو جو دودھ پیش کیا گیا تو فرمایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اور فطرت ہے اسلام، اور اسلام ہے توحید، وہ ہے اخلاص. جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو توحید نہیں رہے گی. تو شراب جو ہے نا اس میں کئی چیزوں کی امیزش ہوتی ہے جی، محلول ہوتا ہے، ملائی جاتی ہے، تو وہ خالص نہیں. جبکہ دودھ خالص ہوتا ہے تو یہ عین اسلام ہے. اور بعد نے بڑی اچھی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ دودھ اختیار کے اسلام فطرت میں سے ہے. فطرت کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے جذبات کی رعایت رکھتا ہے. ایسا طریقہ نہیں اپناتا کہ انسان جو ہے نا اپنی فطرت سے ہٹ جائے. مثلا اگر اسلام نے زنا سے روکا ہے تو نکاح کی اجازت دی ہے. اگر سود سے روکا ہے تو لالچ ہے انسان کے دل میں مال کی تو تجارت کی اجازت دی ہے. اسی طرح اسلام نے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت رکھ دی ہے
تو رہبانیت سے منع کر دیا کہ دنیا میں رہو لیکن دین اسلام کے مطابق رہو۔ بھائیو اگر وہ پرنالہ جب بارش آتی ہے نا، بارش آتی ہے تو آپ اگر وہ پرنالے پر نا وہ بند باندھ دیں گے نا تو وہ پانی چھت پھاڑ دے گا، لیکن اگر آپ وہ پانی کو راستہ دیں گے نا پرنالے کے ذریعے تو چھت کبھی نہیں پھٹے گی۔ یہی انسان کے جذبات کا خیال ہے کہ اگر اس کو غیر معمولی طور پر رکاوٹ ڈالیں گے تو وہ جس طرح وہ چھت پھاڑ دیتا ہے نا پانی بارش کا، پرنالہ اگر نہ ہو تو بھائی بندے کو بھی وہ ہلاک کر دیتے ہیں جذبات پہ۔ ہمارا بڑا پیارا فطرت کے مطابق، دودھ کے مطابق ہمارا دین اسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو لوگ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ پھر آسمانوں کی سیل آپ نے کی ہے جی، اس کے بعد آپ آسمانوں پر گئے ہیں۔ اب یہ ایک معراج جو مشہور ہوا ہے نا، معراج کا لفظ جو ہم بیان کرنے ہیں، معراج، اس کا مطلب ہے اعلیٰ اور سیڑھی۔ ہم نے پچھلے بھی موضوع میں بیان کیا تھا، چڑھنے کا اعلیٰ۔ یہ معراج کا مطلب سمجھ لیں سیڑھی، پوڑی، زینہ، یہ ہے مطلب۔ اور اب یہ کیوں معراج کا نام مشہور ہو گیا عوام میں؟ اصل میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے لیے نا سیڑھی لائی گئی ہے، تو جب وہ سیڑھی آئی ہے نا تو پھر اس وجہ سے اس سیڑھی کی نسبت سے معراج مشہور ہو گیا، ورنہ سبحان اللہ زی اسرا، اسرا بھی کہتے ہیں اس کو معراج کو، لیکن یہ جو ہے نا سیڑھی والی روایات ضعیف ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا نا براق آیا وہی لے کر گیا ہے، سیڑھی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، آ رہا ہے سیڑھی کا ذکر لیکن وہ نا ضعیف روایات ہیں۔ اب نا آپ گئے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان کے دربار نے، فرشتے نے پوچھا کہ دروازہ کھولوں؟ کھولو، یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ تو آسمان کے دربار والے فرشتے نے کہا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں، جبریل ہوں۔ دربار نے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں، یہ جو ہے نا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر دربار اور دوسرے فرشتوں نے نا پہلے آسمان کا دروازہ جو ہے نا وہ کھول دیا اور بڑی مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ فَمَرْحَبَا بِهِ وَأَهْلًا، خوش آمدید، آپ اپنے ہی لوگوں میں تشریف لائے ہیں، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ اہلاً وسہلاً، مرحبا، یہ کہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات کہ آسمان ٹھوس ہے، تبھی دو دروازے ہوں گے نا، تو پھر اس میں دروازے بھی ہیں، دروازے تو روکنے کے لیے ہوتے ہیں نا کہ کوئی داخل نہ ہو سکے، تو شیاطین آسمانوں پر نہیں جا سکتے، یہ نیچے نیچے ہی رہتے ہیں۔ دیکھیے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ بھی وہ پوچھنے ہیں کہ بھی بلائے گئے ہیں، کھولوں کہ نہ کھولوں؟ فرمایا کھولو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کھلوائے جا رہے ہیں تو پہلے تو بند ہے، تو شیاطین کیسے اوپر چلے جائیں گے جی؟ تو اس لیے دروازے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی چیز جس کو روکا جا سکے، تو شیاطین کو روکا جاتا ہے نا۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کون ہے، بلائے گئے ہیں۔ جب وہ تصدیق کرتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر وہ دروازہ جو ہے وہ کھولا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کو غیب کا علم ہوتا تو وہ پوچھتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے آنے والے کون ہیں، وہ نہیں پوچھتے۔ پھر جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرشتوں کو بھی کوئی بات نہ بتائے، فرشتوں کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا پہلے آسمان دنیا پر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نا وہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں نا لوگوں کی گروہ جماعتیں ہیں،
ادھر بھی لوگ ہی لوگ ہیں، دائیں طرف بائیں طرف بھی لوگ ہی لوگ ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام ہے، اور فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں ہیں نا یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں۔ جو دائیں طرف والے ہیں وہ جنتیوں کی روحیں ہیں، جو بائیں طرف والے ہیں وہ جہنمیوں کی روحیں ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اپنے اولاد میں سے جنتیوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جب اپنے بائیں طرف جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ یہ اب آپ کہیں گے یہ ہر وقت ایسا ہوتا ہوگا، یہ ہمارے نا عقل سے ماورا ہے کہ اب دیکھنا اب وہ کیا آدم علیہ السلام کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی روتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک معاملہ ہے جو ادھر دکھلایا گیا ہے۔ وہ اب ہم اس کی کوئی توجیہ بیان کرے کہ بھی ہر وقت روتے ہیں ہر وقت خوش ہوتے ہیں تو نہیں، وہ اللہ کے علم ہے۔ ہاں، اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے دکھ اور سکھ کا سبب ہوتی ہے۔ اگر اولاد سکھی تو ماں باپ بھی سکھی، اور اگر اولاد دکھی تو ماں باپ بھی دکھی۔ وہ کہتے ہیں نا جندی دھی دکھی تو اندر جگ دکھی، جندی بیٹی سکھی تو اندر جگ سکھی۔ یہی بات ہے۔ باپ تھے نا آدم علیہ السلام، تو جہنمیوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور جنتیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھائیو دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ تعالیٰ معراج کو آگے بیان کریں گے اسی سلسلے کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔